معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مقدسہ کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل پاک جو مسلسل ماہ رمضان میں یہ بزم سوالات کی یہ محفل منعقد ہو رہی ہے، جس میں آپ کی حاضری علم دین سیکھنے کے لیے ہوتی ہے، اور ایک بڑا طبقہ علم دین سیکھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے بڑی تعلیم بیان فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم صبح کے وقت جاؤ اور علم کا ایک باب حاصل کرو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے۔ یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ صبح کے وقت جائے اور علم کا ایک باب حاصل کر کے آئے تو یہ 100 رکعت ادا کرنے سے افضل ہے۔ اور رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کا ایک باب جسے آدمی سیکھتا ہے اس کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی علم کی اتنی زیادہ اہمیت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ اگر علم کا ایک باب سیکھ لے تو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے فرامین علم کی اہمیت کے حوالے سے اللہ والوں کے ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ تو فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جو علم حاصل نہیں کرتا اور عزت کی خواہش رکھتا ہے۔ یعنی عزت جو ہے بغیر علم کے اللہ کسی کو عطا نہیں فرماتا۔ اگر بندے کو عزت چاہیے تو وہ علم کی دولت سے مالا مال بنے، اللہ علم کی برکت سے اسے عزت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک، کہ مجھے اس شخص پر حیرت ہوتی ہے کہ جو علم دین حاصل نہیں کرتا وہ عزت کی خواہش کیسے کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس محفل پاک میں آپ روزانہ کثیر تعداد میں تشریف لاتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے اپنے سوالوں کو آپ پیش کرتے ہیں، آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ آج میرے پاس کچھ سوالات موجود ہیں، ان سوالوں کا جواب دینے کے بعد پھر آپ کے جو سوالات ہوں گے انہیں سنے جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ وضو کے پانی میں اپنے ہاتھ کو ڈال دے تو کیا اس پانی سے وضو کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟
تو دیکھیں اگر نابالغ بچہ ہے اور اس نے اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈال دیا، بالٹی میں یا کسی ایسے برتن میں پانی تھا جس سے وضو کرنا تھا، تو اس کے ہاتھ کے ڈالنے سے پانی مستعمل نہیں ہوگا، وہ پانی وضو کے قابل ہے، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بالغ جو جنبی ہو یا بے وضو ہو، اس نے اگر ہاتھ کو دھلے بغیر بالٹی میں یا ڈرم میں یا پانی جس برتن میں تھا، اگر اس میں پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو وہ پانی مستعمل ہوگا اور اس سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ایک سوال ہے کہ کیا فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد ہم اپنی قضا نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد جو ہے نفل پڑھنے سے علماء نے منع فرمایا ہے، لیکن اگر آپ اپنی قضا نمازوں کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک آپ ادا کر سکتے ہیں، اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد مکروہ وقت کے آنے سے پہلے تک آپ نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ بہرحال فجر بعد بھی اور عصر کی نماز کے بعد بھی قضا نمازوں کا پڑھنا جائز ہے، بس اتنا خیال رکھیں کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ یہ نمازیں ادا جو پڑھ رہے ہیں ختم کر دیں، اس لیے کہ سورج اگر طلوع ہو جائے تو جو مکروہ وقت شروع ہوگا اس میں قضا پڑھنا بھی جائز نہیں، اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد آپ اگر قضا نماز پڑھتے ہیں تو پڑھیں، جائز ہے، لیکن مکروہ وقت کے شروع ہونے سے پہلے آپ ختم کر دیں، کیونکہ مکروہ وقت میں قضا نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہو تو کیا اس پر بھی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی یا نہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ پیسہ ہمیں کب ملے گا؟ دیکھیں جو قرض آپ نے دیا ہے وہ پیسہ تو بہرحال آپ کا ہی ہے اور اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اگر اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر واقعی اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو جب وہ رقم آپ کو مل جائے تو جتنے سالوں کی آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں، ٹھیک ہے؟ ایک سوال یہ ہے کہ کلی کرنے میں اگر پانی حلق کے اندر چلا جائے تو کیا روزہ باقی رہے گا یا نہیں؟ دیکھیں اگر روزہ دار ہونا آپ کو یاد تھا اور کلی کرنے میں پانی حلق کے اندر چلا گیا تو اس صورت میں روزہ باقی نہیں رہے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ آنسو کے بارے میں حکم بیان فرما دیں کہ آنسو اگر منہ میں چلا جائے تو روزہ باقی رہے گا یا نہیں؟ تو دیکھیں اگر قطرہ دو قطرہ ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آنسو منہ کے اندر اتنے چلے گئے کہ اس کی نمکینی بالکل منہ کے اندر ظاہر ہوا اور حلق کے اندر چلا گیا تو اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ حالت روزہ میں اگر حیض آ جائے تو کیا بقیہ جو دن ہیں وہ روزے کی طرح گزارنا ضروری ہے یا حیض آنے کے بعد کھانا پینا ہمارے لیے جائز ہوگا؟ دیکھیں روزے کی حالت میں اگر حیض آ جائے تو حیض آتے ہی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور بقیہ دن روزے دار کی طرح گزارنا آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کھا پی سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلی اور فجر کے نماز کے وقت جو ہے آنکھ کھلی تو کیا ہم روزے کی نیت کر سکتے ہیں یا ہمارے روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں سحری کرنا یہ سنت ہے،
اگر سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلی بلکہ وقت ختم ہونے کے بعد آنکھ کھلی تو روزے کی نیت آپ کر سکتے ہیں، روزہ آپ کا ہو جائے گا۔ یہ کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طرح علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ اپنے سوالات کو پیش کریں تاکہ آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں۔